بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نفنی مال احد قط ما نفنی مال ابو بکر قال فبكى ابو بکر وقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل انا ومالی الا لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام پیارے بزرگوں، پیارے دوستوں، یہ جمادی الاخر کا مہینہ اور آخری ہفتہ چل رہا ہے۔ اس مہینہ کی 22 تاریخ کو آج سے 1436 سال پہلے، آج 1439 ہے نا، 10 وہ نکالیں اور 2 1426 سال پہلے، 1426 سال پہلے اسلام کے ایک عظیم محسن اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار، اور جن کی شان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دنیا میں ہر ایک کے احسان کا بدلہ ادا فرما دیا ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ کے احسانات کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائے۔ اللہ یا رسول اللہ، پیار ہے تاجدار ختم نبوت، مجاہد تاریخ ختم نبوت، سب سے اول مجاہد جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ آج جتنوں کے بھی نام چمک رہے ہیں یہ ان کے چمک کی برکت، جو انہوں نے کام کیا ہے کون کر سکتا ہے۔ مسلمہ کذاب نے اسٹیٹ میں اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی، نبوت میں دخل اندازی کی، اللہ کی مملکت میں بغاوت کی، تو اس باغی کا عشر پوری دنیا نے دیکھا کہ اپنے 10,000 فوجیوں کے ساتھ جہنم کی طرف گیا۔ اس کا نام و نشان قیامت تک کے لیے گندے ڈھیروں کے ساتھ لیا جاتا، گندگی کا ڈھیر۔ مسلمہ کذاب گندگی کا ڈھیر تھا اور اتنا پلید انسان تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت نہیں مانتا وہ سور کے گندے کے ڈھیر سے برا شخص ہے۔ یاد رکھنا، اس سے گندا انسان کوئی نہیں، کیونکہ وہ نبی اللہ کا باغی، اللہ کا باغی، اسلام کا باغی، قرآن کا باغی، دین کا باغی، مملکت خدا تعالیٰ کا باغی، تو گندگی سے برا انسان۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کی شان اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللیل کے آخر میں بیان فرمائی، یہ ان کی شان میں اترے ہیں لفظ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جو سب سے بڑا پرہیزگار، اس کائنات میں اللہ پاک نے اس کو سب سے بڑا پرہیزگار فرمایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا مخلص فرمایا۔
اور اتنا قابل اعتماد ہے، ہر ایک پر آپ کا اعتماد اپنی شان سے ہے، لیکن ان پر اعتماد سب سے اعلیٰ شان سے جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو اپنا مال دے دیتا ہے کہ میرا ظاہر باطن پاک ہو جائے، اور مال دینے میں بخل نہیں کرتا۔ جس کو یہ سمجھ آ جائے کہ میرے پاس جو مال ہے یہ اللہ کا ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے پریشانی نہیں ہوتی۔ جو کہتا ہے میرا مال ہے اس کو پریشانی ہے، وہ صحیح کہتا ہے، یہ اس سے کمایا ہے نا۔ تو جس کو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس کو کوئی پریشانی نہیں، وہ کہتا ہے اسے یہ دیا اور بھی دے دے گا۔ اور جو اللہ کی اس عطا پر اللہ کی محبت میں دل کھول کے خرچ کرتے ہیں، وہ کل قیامت کے دن جناب صدیق اکبر کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور صدیقوں کے ساتھ ہو جائے، سچوں کے ساتھ ہو۔ تو سچوں کا ساتھ تبھی نصیب ہوگا جو سچوں کے امام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی جیسی محبت دل میں آئے گی۔ جب پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے بھی آؤ اور مال بھی لاؤ، تو جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ کے دل میں یہ بات آئی کہ آج میں ان سے بڑھ جاؤں، تو اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آئے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ابقیت لأہلک، اے عمر بن خطاب گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو سچے لوگ تھے، سچ بولتے تھے، مبالغہ نہیں کرتے تھے، یعنی دھوکے فریب سے پاک تھے، وہ بڑے نیک لوگ تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا لایا ہوں اتنا چھوڑ آیا ہوں، جتنا لایا ہوں اتنا چھوڑ، یہ نصف گھر میں نصف آپ کی بارگاہ۔ پھر جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، ان سے بھی یہی سوال فرمایا ما ابقیت لأہلک، اے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو انہوں نے اس جواب میں ساری باتیں سنا دی۔ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کہہ تو لہم اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے، اور اللہ یا رسول زندہ باد پیار۔ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز گھر میں تھی سوئی دھاگا سب لے آئے، اور گھر اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول چھوڑا ہے۔ دیکھو کیا کوئی ایسا دنیا میں مجاہد ہو سکتا ہے؟ وہ بھی مجاہد ہی تھے سارے، لیکن ان کی اپنی شان، ان کی اپنی شان، ان کی اپنی شان، ان کی اپنی شان، ہر چیز لے آئے۔ اللہ فرماتا ہے جل شان الذی یؤتی مالہ یتزکی، اللہ کو دیتا مال، یا سب تیرا دیا تجھے دے رہے ہیں۔ اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ما نفعنی مال احد قط، مجھے کسی کے مال نے وہ نفع نہیں دیا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے نفع دیا ہے، تو آپ فبقا رونے لگے۔ امام ابن ماجہ قزوینی سنن ابن ماجہ میں پاکستانی چھاپا صفحہ 10 میں لکھتے ہیں، مسند احمد جلد 2 صفحہ 253 میں یہ موجود ہے، کنز المال میں ہے، پھر تاریخ بغداد میں ہے، اور کتابوں میں بھی، مشکات میں، مرقات میں، شت اللمعات میں ہے، کہ پیارے نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ جو نفع مجھے ابوبکر صدیق رضی اللہ کے مال نے دیا ہے کسی کے مال نے نفع نہیں دیا، فبقا، تو جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رونے لگے۔ فرمایا ابوبکر روتے کیوں؟ اب ان کا جواب دیکھے کیا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مال نے آپ کو نفع دیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل انا و مالی الا لک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے آقا مولا میری جان بھی آپ کی، میرا مال بھی آپ کا ہے، حل انا و مالی الا لک یا رسول۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ہمیں عقیدہ دی ہے، عقیدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذریعے عقیدہ سنایا۔ آپ نے فرمایا مجھے کسی کے مال نفع نہیں دیا جو ابوبکر صدیق کے مال نفع دیا ہے۔
اب وہ مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے اور کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمانی کا دعویٰ کرتا ہے، کہتے کوئی کسی کو نفع نہیں دے سکتا، جی پتہ نہیں کون سی کتاب پڑھتا ہے یہ، کون سا اسلام اس نے سیکھا ہوا ہے۔ جو صاحب اسلام ہے وہ فرماتے ہیں مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے نفع دیا۔ اب جو کہتے ہیں کوئی کسی کو نفع نہیں دے سکتا، وہ کون سی شریعت پر عمل کرتا ہے؟ یہ واضح سیاستہ کے الفاظ ہیں۔ ابن ماجہ 10 نکالو، اور اس میں ترمذی میں جلد صفحہ حدیث نمبر 3661، ابن ماجہ میں 94 نمبر حدیث ہے، اس کو نکال کے دیکھ۔ فرماتے مجھے جتنا نفع صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دیا اتنا کسی کے مال نفع نہیں دیا۔ اور وہ آگے سے کیا عرض کرتے ہیں؟ عرض کیا میری جان بھی آپ کی نہیں، میرا مال بھی۔ حل انا و مالی لکا، انا و مالی لکا، تو آپ نے نہیں فرمایا کہ ابو بکر صدیق یہ سب کچھ تو اللہ کے لیے ہے، سب کچھ تو اللہ کے لیے ہے، تو میرے لیے کیا رہا ہے؟ وہ بات چونکہ صحیح تھی نا، مسئلہ صحیح ہے، ہماری جان مال سب رسول پاک کے لیے۔ اسے صحابہ کرام عرض کیا کرتے تھے فداک امی و ابی، فداک ابی و امی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں قربان، میرا باپ قربان، میرا باپ قربان، میری ماں بھی آپ پر قربان، اور اپنے آپ کو بھی قربان کر دیتے تھے، سب کچھ قربان کر دیتے تھے۔ تو جناب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کرتے حضور گھر میں اللہ اس کا رسول چھوڑا ہے۔ یہ بھی عقیدہ ہے، یہ بھی عقیدے کی بات ہے۔ ان کو پتہ تھا نا کہ ساری دنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے، جیسے ہاتھ کی تھیلی ہوتی ہے، تو حضور ہر جگہ ہے۔ یہ اللہ کی عطا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ پورے گلوب میں وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پورے وجود پر آپ کا غلبہ ہے، اور پورے وجود انسانیت پر، پوری کائنات پر جیسے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہے، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا بھی قبضہ ہے۔ جناب حضرت اسرائیل علیہ السلام کا پوری دنیا میں قبضہ ہے جی۔ ایک وقت میں لاکھوں انسان مر جاتے ہیں، ایک سیکنڈ میں لاکھوں جانیں نکل رہی ہیں، اور لاکھوں کی جانوں کو نکالنے والے اکیلے جناب حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ یہ ذرا غور کرنے سے پتہ چلتا ہے، جو غور کرتے جائیں گے تو ہر بات سمجھ میں آتی چلی جائے گی، لیکن بات غور کرنے سے ہے۔ اور جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر آدمی غور کرتا ہے، محبت نہیں ہوتی تو غور نہیں کرتا، محبت سے غور کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کے ساتھ کیا ہے۔ جب آپ غار میں تشریف لے گئے تو غار میں جب تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں قرآن پاک نازل فرمایا، غار میں قرآن شریف اتارا، اور یہ آیت اتاری اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست سے فرمایا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غار میں قرآن شریف آ رہا ہے اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرما رہے ہیں ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ مائیت ہے، خصوصی مائیت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علیحدہ نہیں کیا، اپنے ساتھ رکھے، معانا کر کے بیان کیا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اب اس میں دو الفاظ ہیں، ایک ہے غار، دوسرا ہے صاحب۔ غار کا معنی غار اور صاحب کا معنی یار۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رسول پاک کا یار غار فرمایا۔ یہ ہم لوگوں کا دیا ہوا نہیں ہے، اللہ کا دیو ٹائٹل ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹائٹل ان کو عطا فرمایا۔ ترمذی شریف میں حدیث نمبر ہے 3670، اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر ہے 208، اور کنز المال میں حدیث نمبر ہے 32559، شرح سنہ میں جلد 14 صفحہ 84، المعجم الکبیر طبرانی جلد 11 صفحہ 400 میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ نے جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر کو خطاب فرمایا، فرمایا انت صاحبی فی الغار، اے ابو بکر تو میرا یار غار ہے، اور پھر فرمایا انت صاحبی فی الغار و صاحب الحوض، اے ابو بکر صدیق تو میرا یار غار بھی ہے
اور یار حوض کوثر بھی ہے، یار غار بھی ہے اور یار حوض کوثر بھی ہے۔ کیسی شان ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات فرمائی ہے۔ اب اس میں غور کریں، اس میں غور کریں۔ فرمایا اے ابوبکر صدیق آپ میرے یار غار بھی ہو اور یار حوض کوثر بھی ہو۔ اب وہ شخص جو کہتا ہے کسی کو نہیں پتہ کل کہاں ہوگا، حضور کو اپنا نہیں پتہ کل کیا ہوگا، وہ کون سی کتاب پڑھتا ہے؟ اسے پوچھو کون سی کتاب تو پڑھتا ہے؟ رسول پاک جو صاحب کتاب ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ ابوبکر صدیق تو میرا یار غار بھی ہے اور یار حوض کوثر بھی ہے۔ اور ہر بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے من اشبع صائما، جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا، سقاہ اللہ تعالی من حوض شربہ، کل جب قیامت کا دن آئے گا تو وہ مسلمان جس نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا ہوگا، کل رب کائنات اس کو میرے حوض کوثر سے خود پانی پلائے گا۔ اگر پتہ ہی نہیں ہے کل کیا ہو رہا ہے تو کیا باتیں ہوں گی؟ جو آپ کے پاس رہتے ہیں ان کی سنو۔ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی 4 شادیاں تھیں۔ جی، ایک سے حضرت عبد الرحمن اسما پیدا ہوئے، ایک سے حضرت بی بی عائشہ عبداللہ پیدا ہوئے، ایک سے محمد پیدا ہوئے اور ایک سے بچی پیدا ہوئی کلثوم۔ اب یہ جو بچی تھی نا کب پیدا ہوئی؟ آخری وقت پیدا ہوئی جب پیر کا دن تھا، یہ دن گزر رہا تھا اور جناب سیدنا ابوبکر صدیق کی تمنا تھی کہ آج میری جان نکل جائے، کہ پیر کا دن ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دن سے میری مماثلت ہو جائے کہ میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری پردہ فرما پیر کے دن اور میں نے پیر کے دن پردہ فرمایا۔ لیکن سورج غروب ہونے کے بعد روح پرواز کی ان کی، اور آپ نے وصیت کر دی کہ مجھے آج رات میں دفنا دو، اگلا دن ہی نہ چڑھے۔ اور آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنی پیاری بیٹی ام المومنین سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج سے شان والی زوجہ مطہرہ جن کی شان میں قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی 17، ام المسیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان سے فرمانے کہ بیٹا کل تیرے باپ کی وراثت جاری ہو جائے گی اور تمہاری ایک بہن ہے اس کو بھی دے دینا، ایک اسما ہے نا ایک اور تمہاری بہن ہے اس کو بھی دے دینا۔ پوچھا ابا حضور وہ کون سی میری بہن ہے؟ ہمارا تیری ماں کے بطن میں ایک بچہ ہے وہ لڑکی پیدا ہوگی انشاءاللہ، یہ اس کو دے دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نظر دیتا ہے، جب نظروں والے کو بیٹھیں گے تو نظر ملے گی نا، یہ تو اصول کی بات ہے۔ اگر خوشبو والے کے پاس بیٹھیں گے تو خوشبو آئے گی، کولے والوں کے پاس بیٹھیں گے کالا منہ ہو جائے گا، اور اگر اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے اللہ والا ہو جائے گا۔ اور اگر کسی صاحب نظر کے پاس بیٹھیں گے دل سے بیٹھیں گے تو بھی صاحب نظر ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ والا بھی ایسا ہو، کیسا ہو؟ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایسا ہو۔ ان کے پاس ایک نوجوان رہتا تھا، کہتا حضور میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، تو میں بڑی خوشی سے رہوں۔ کہ جناب جیسے آپ کہیں گے ویسے میں رہوں گا، میں آپ کی خوشی ہے جیسے مرضی رہوں۔ تو کچھ سال رہنے کے بعد وہ عقیدتوں کے خزانے اکٹھے کر کے روحانیت کا انبار لے کر اور نورانیت کی گانٹھیں باندھ کے اور کمال درجہ لے کے وہ وہاں سے جب روانہ ہوا، آپ نے الوداع فرمایا، محبتوں کی داستانیں قائم کر کے جا رہا تھا۔ تو عرض کیا حضور آپ سے گزارش ہے کہ کیا آپ نے اتنے سالوں میں آپ کے پاس رہوں، کوئی میری خامی کوئی غلطی کوتاہی ہو تو مجھے ذرا بتا دیجئے تاکہ میں اس کی اصلاح کر لوں۔ وہاں بیٹا سنو، جب تو میرے پاس آیا تھا تو میں نے تجھے محبت سے دیکھا تھا، اور جس کو محبت سے دیکھا اس میں کوتاہی نظر نہیں آتی۔ کیا یہ ہے اسلام؟ یہ ہے اسلام جو ہمارے قریب سے بائی پاس کر کے جاتا ہے۔ ہم یہاں کھڑے اسلام ادھر سے جاتا ہے، ہم خالی رہ جاتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں جن کے اندر سے اسلام گزرتا ہے، ہم تو بے نصیب لوگ ہیں، ادھر کھڑے اسلام ادھر چلا جائے گا ادھر چلا جائے گا، اور اس کی خوبیاں اس کی عظمت شانیں جو ہے وہ بالکل ہم سے بے خبر ہے۔
جناب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ اے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، آپ غار میں میرے ساتھ ہو اور حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ۔ کتنی زبردست بات ہے۔ اب آپ نے چاروں اپنے راشد خلفاء جو ہیں ان کی شان بیان فرمائی ہے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو تیسرے خلیفہ ہیں، خلیفہ راشد، آپ فرمایا کہ لکل نبی رفیق فی الجنہ، ہر نبی علیہ السلام کا ایک دوست جنت میں ہوتا ہے، اور میرا دوست عثمان غنی۔ فرمایا میں نے جنت میں حضرت فاروق اعظم کا محل دیکھا ہے، وہ حور میں نے دیکھی ہے جس کا اس کا نکاح ہوگا، اور میں ہچکچایا اندر نہیں گیا اس کے محل میں۔ نمبر 3، جب جناب علی کرم اللہ وجہ ان لوگوں میں سے علیحدہ رہ گئے جن کو آپ نے بھائی بھائی بنایا تھا، ہر ایک کو ایک کا بھائی بنا دیا، لیکن علی کرم اللہ وجہ کو بھائی نہیں بنایا، تو رونے لگے۔ پوچھا علی کیا مسئلہ ہے؟ عرض کیا حضور آپ نے مجھے کسی کا نہیں بھائی بنایا؟ تو آپ نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا اور آخرت میرا بھائی ہے۔ ابو بکر صدیق کو فرمایا تو یہاں میرا یار غار ہے، وہاں میرا یار حوض کوثر ہے۔ تو ہر صحابی کی شان آپ نے بیان فرمائی ہے، اور سارے جنت میں، یہ ساری جنت میں، کیونکہ آپ نے نام لے لے کر فرمایا یہ سارے 10 صحابہ جنتی ہوں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت کے 70,000 صحیح بخاری بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اور حضرت عکاشہ نے جب یہ سنا، عبداللہ بن عباس روایت فرماتے ہیں، امام بخاری اس کو نقل فرماتے ہیں، جب آپ نے فرمایا میری امت کے 70 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، تو جناب حضرت عکاشہ عرض کرتے ہیں حضور میرا بھی فرما دیجیے، مجھے تم بھی بغیر حساب کے جانا۔ جن کو اپنا نہیں پتہ نعوذ باللہ وہ جنت میں بھیج رہے، کیسے نالائق لوگ ہیں، عجیب دنیا ہے۔ حضور کو اپنا نہیں پتہ تو کسی کو بتائے۔ ہاں یہ وہی لوگ ہیں جن کو اپنا نہیں پتہ، یہ وہ لوگ ہیں۔ آپ تو ہر ایک کا پتہ بتاتے ہیں۔ ایک بندہ حدیث بخاری میں آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کا نام کیا ہے؟ فرماتے ہیں والد کا نام حذافہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہوں گا، فرماتے تو جنت میں جائے گا۔ ایک حضور میرا نام میں حضور کروں، فرماتے تو جنت میں جائے گا۔ جیسے فرما دی ویسے ہی ہو گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، اس کے یا رسول اللہ میں معاف فرما دی، ہم اللہ ہونے پر، آپ کو نبی ہونے پر اور قرآن کی کتابوں میں مانتے ہیں۔ ہر ایک کا پتہ بتا دیا، 1000 سال بعد جو ہے وہ بتا دیا، ہر ایک کا بتایا، اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق کا بتایا۔ پہلے یہ ہوگا کہ گزریں گے جہاں سے پل صراط سے گزریں گے، اور پل صراط سے گزرنے کے بعد پھر میزان میں چلیں گے، پھر میزان میں جانے کے بعد پھر آگے حشر و نشر ہے، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ والے دوزخ میں جائیں گے۔ بڑا لمبا حساب و کتاب ہے جو عصر کی نماز سے ہی اللہ تعالیٰ مکمل فرما دے گا۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے ارشاد فرمایا، حدیث میں آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، دائیں تھے جناب سیدنا صدیق اکبر، بائیں تھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اور اپنے دائیں ہاتھ سے جناب حضرت ابوبکر صدیق کا بائیں ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور بائیں ہاتھ سے جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دائیں ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور آپ چلے آ رہے تھے۔ صحابہ کرام کو بڑے اچھے لگ رہے تھے، بڑے خوش ہو رہے صحابہ کرام۔ فرمایا صحابہ بڑے خوش ہو رہے جی حضور، ہم آپ کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں کہ آپ کیسی شان کے ساتھ آ رہے ہیں۔ فرمایا میرے پیارے پیارے صحابہ کرام، ایک بات یاد رکھو، جیسے تم ہمیں یہاں دیکھ رہے ہو جنت میں بھی ایسے دیکھو۔ جب ہم قیامت کے دن آئیں گے، نبعث ہکذا، نبعث ہکذا، ایسے ہی ہم اٹھیں گے قیامت کے دن۔ اسی لیے ابھی بھی ویسے رکھا ہوا ہے، دونوں ساتھ ہیں، جب تینوں نکلیں گے، دائیں صدیق اکبر ہوں گے، بائیں فاروق اعظم ہوتے، ایسے چلے آئیں گے۔ کوئی بات رہتی ہے جو آپ نے بیان نہ کی؟ مجھے ایک آدمی کہتا ہے کوئی کسی کی شفاعت نہیں قیامت کرے گا، میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، 1 نمبر تیرا ہے۔ ہماری تو شفاعت ہو رہی ہے، ہماری تو بابے شفاعت کریں گے، اولیاء اللہ، ہم نے جس ولی کو پانی پلائے وہ بھی شفاعت کرے گا، یقین جانو، وضو کرے وہ بھی شفاعت کرے گا۔
ابن ماجہ لکھتے ہیں اس لیے صحیح ابن ماجہ۔ تو پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہر بات اپنے پیارے دوستوں کے بارے میں کھول کھول کر واضح کر کے بیان کر دی ہے۔ ہمیں ان سے عقیدت کرنی ہے۔ اللہ کی کتاب کی کوئی آیت صحابہ کے خلاف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی کوئی آیت اہل بیت کے خلاف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی کوئی آیت اولیاء کے خلاف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی کوئی آیت انبیاء کے خلاف نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی کوئی آیت امام الانبیاء کے خلاف نہیں۔ اگر آپ کسی کی زبان سے سنیں کہ کوئی آیت پڑھ کر اعتراض کر رہا ہے، سمجھیں اس کو قرآن پاک نہیں پڑھنا آ رہا، یہ کوئی غلط ترجمہ کسی نے سکھایا اس پر لگا ہوا۔ بھئی یہ تو منشور ہے پاکستان کا، ایمان کا، دین کا۔ قائد اعظم نے اسی منشور کو پاکستان کا منشور کرا دیا تھا نا، کہ پاکستان کا منشور قرآن مجید ہے، جس کو آپ بدل رہے ہیں یہ اندر بیٹھے ہوئے۔ ان کو کہو لانتی تو فوری طور پر قرارداد مذمت پاس ہو جاتی ہے، اور سپیکر کیا، سینٹ کا چیئرمین کیا ممبران سارے متفقہ طور پر اس شخص کی مذمت کرتے ہیں جو اسمبلی کو لانتیوں کی اسمبلی کہتا ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شکے پاس کرتے ہیں ان کو کوئی بھی لانتی نہیں کہتا، کیونکہ خود ہی وہ لانتی ہے نا سارے۔ یہ اب ایک بندہ سینٹ کا ممبر ہو گیا لاہور سے، وہ سرور کہتے پتہ کرو کس نے ووٹ دیے، پتہ کرو کس نے ووٹ دیے، بندہ مقرر پتہ کر دیا، پتہ کرو کس نے ووٹ دیے، اور لوگ کھپ رہے بتاؤ کس نے وہ سیکھیں کاٹی ہیں، بتاتے ہیں 3 مہینے گزارتے ابھی تک بتایا نہیں ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ سے تعلق کوئی نہیں ہے نا، تعلق کرسی سے ہے۔ جس کا تعلق کرسی سے وہ اپنی کرسی کو ہلتا دیکھتا ہے، جس کا تعلق نبی پاک سے وہ اپنے ایمان کو دیکھتا ہے۔ میرا ایمان نہ ضائع ہو جائے، ایمان نہ خراب ہو جائے۔ پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام و تحیت و ثنا کی ذات پاک نے اپنی اس عظیم کتاب کے ذریعے جو اللہ پاک نے دی ہے شان صدیق اکبر بیان فرمائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کیا آپ کا محبوب دوست ہے کہ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ مال دیتا ہے تزکیہ کے لیے، وما لأحد عنده من نعمۃ تجزیٰ، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں ہے، کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جائے۔ اس کا احسان اسلام پر ہے، اور اسلام جو ہے، اسلام کا مالک و خالق رب کائنات کل قیامت کے دن سیدنا صدیق اکبر کے احسانات کا بدلہ خود عطا فرمائے گا۔ اور یہ جو بھی کرتا ہے الا ابتغاء وجہ ربہ رب الاعلیٰ، ہر کام اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غرباء اور مساکین کو، کمزور غلاموں کو، کمزور لونڈیاں عورتوں جو ہوتی تھی ان کو چھڑا کے رہا کراتے تھے۔ تو آپ کے والد گرامی ابو قحافہ عرض کرتے تھے، فرماتے تھے ابو بکر صدیق کسی طاقتور غلام کو ذات کرا جو تیری مدد کرے۔ تو عرض کرتے ابا حضور میں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، اپنے لیے نہیں کرتا، میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ چنانچہ جب مشتے جو آپ کی خالہ کا بیٹا تھا اس نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقوں کی تہمت کی، بہتان کی، بلا میں شامل ہونے کی غلطی کی، تو انہوں نے ان کے وظیفے بند کر دیے۔ دل کو تکلیف ہوئی اور وظیفہ بند کر دیا۔ اور جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ کی بریت میں قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی، ابھی بھی عائشہ رضی اللہ عنہ شکرانے کے سجدے کر رہی ہیں، اور ان سے پوچھا گیا، بی بی حفصہ نے پوچھا ام المومنین آپ کیا کرتی تھی کہ آپ کی شان میں قرآن نازل ہوا ہے؟ تو بڑا خوبصورت جواب دیا، بڑا خوبصورت۔ فرمایا سنو، یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو گواہی بچے نے دی، عیسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگی گواہی بچے نے دی، جرائم پر تہمت لگی گواہی بچے نے دی، مجھ پر تہمت لگی گواہی اللہ پاک نے عطا فرمائی، اللہ پاک نے گواہی دی، اور میری شان میں قرآن اتار رب کائنات۔ پھر پڑھتی کیا تھی آپ؟ میں پڑھتی تھی حسبنا اللہ نعم الوکیل، حسبنا اللہ نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ میں یہ پڑھتی تھی یا اللہ تو میرے لیے کافی ہے، تو میرا بہترین وکیل ہے، تو میرا وکیل ہے،
تو میرے لیے کافی ہے، تجھ سے بہترین وکیل کون ہو سکتا ہے۔ یہ انہوں نے انتہائی اپنے آپ کو ایک نقطے پہ لا کے اللہ سے کہا مولا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو میرے لیے کافی ہے، تو میرا نعم الوکیل ہے۔ تو فرماتی یہی وہ کلمات تھے جو ہمارے آقا اور مولا علیہ السلام کے دادا حضور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پڑھے تھے۔ جب میں جنیک میں رکھ کے ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ابراہیم علیہ السلام پڑھ رہے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور جو آدمی کسی مصیبت میں مبتلا ہو وہ یہ پڑھے، اللہ مشکل حل فرما دے۔ دیکھیے قادیانی پڑھے تو مسلمان ہو جائے گا، یہ بتا دوں، قادری رہ کے اس کا کچھ نہیں بنے گا۔ اگر قادیانی پڑھے گا اللہ اس کو ایمان نصیب کر دے، پکی بات، کیونکہ وہ رجوع کرے گا اللہ کی طرف تو پھر وہ اسلام لے آئے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا قادیانی بھی رہے، حسبنا اللہ بھی رہے اور وہ پھر غلبہ بھی اس کا رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ حسبنا اللہ اسی کا پڑھنا کام آئے گا جو اللہ کو ایک مانے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول مانے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وظیفہ بند کر دیا۔ جب وظیفہ بند کر دیا اور ادھر آیات قرآنی نازلی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں، تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اس کو پوچھے کہ آپ غریبوں کو مسکینوں کو وظائف دیتے تھے، کیوں دیتے تھے؟ ابو بکر صدیق یہ وظیفے کیوں دیتے تھے؟ بس کہ اللہ کی رضا کے لیے، الا ابتغاء وجہ رب الاعلیٰ، اپنے رب اعلیٰ کی رضا کے لیے دیتا تھا۔ میں وظیفہ بند کر دیا، اب رضا نہیں چاہیے۔ دیکھو یہ بات محبت والوں سے ہوتی ہے، دشمنوں سے نہیں ہوتی، محبت والوں سے ہوتی ہے، پیاروں سے ہوتی ہے۔ یہ بات عبداللہ بن ابی سے نہیں ہوتی، صدیق اکبر سے ہوتی ہے۔ ابو جہل سے نہیں ہوتی، فاروق اعظم سے ہوتی ہے۔ ابو لہب سے نہیں ہوتی، عثمان غنی سے ہوتی ہے۔ عتبہ سے نہیں ہوتی، جناب علی سے ہوتی ہے۔ اپنوں سے ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اے ابو بکر صدیق اب اللہ کی رضا نہیں چاہیے، جی ضرور چاہیے، تو وظیفہ کیوں بند کیا؟ حضور پچھلا بھی بحال اور نیا بھی وظیفہ دے دیتے۔ یہ تعلیم دی سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو۔ اور میں آخر میں یہ آپ کو سنا کر اپنے نام اعمال میں آپ کی محبت اور اپنی محبت کو شامل کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل آپ پیدا ہو چکے تھے، ظاہری دنیا میں آ چکے تھے، اور 2.5 سال باقی تھے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی کی ولادت سے، 2.5 سالوں میں باقی تھے۔ ایک دن ان کی والدہ محترمہ فرماتی ہے میرے پیٹ میں تکلیف ہوئی اور میرا بیٹا ابو بکر صدیق میرے بطن میں تھا، نام اس کا عبداللہ رکھا جب پیدا ہوئے۔ فرماتی جب تکلیف ہوئی، مجھے پیٹ میں درد ہوا، بڑی میں پریشان تھی، بندہ کوئی نہیں تھا۔ فرماتی ہے کہ مجھے ایک کونے سے آواز آئی، سلمہ، حیرانی کون آواز دے رہا ہے؟ سلمہ پریشان نہ ہو، تیرے بطن میں جو بچہ ہے اس کا نام آسمان میں صدیق لکھا ہے، اور جب پیدا ہوگا تو امام الانبیاء کا دوست ہوگا۔ یہ جان اللہ یا رسول اللہ پیار ہے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ ذکر جو ہے یہ تحصیل الباری شرح بخاری جلد 5 صفحہ 154 تاج کمپنی کا چھاپا ہے، اس کے اندر موجود، دیکھ لو شانوں والے۔ لوگ کہتے ہیں جناب وہ فلانا ولی پدیسی ولی، فلانا پدیسی حافظ، اور منیر یوسی عرض کر رہے آپ کے سامنے، اور آپ نے اس پر نعرہ لگا دینا ہے، 3 نعرے لگانے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاج ختم نبوت اور جناب صدیق اکبر، 4۔ میں یہ عرض کرتا ہوں غوث اعظم پدیسی ولی، ابو الحسن خرقانی پدیسی ولی، جناب علی پدیسی ولی، حسن حسین پدیسی ولی، بی فاطمہ پدیسی ولیہ ہے جی، میاں شیر و پدیسی ولی، بابا نگینہ سرکار پدیسی ولی، دادا صاحب پدیسی ولی، اور صدیق اکبر پدیسی صدیق۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، پیار ہے۔ ابو بکر صدیق زندہ آباد، تاجدار ختم نبوت۔ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آواز آئی
اے سلمہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا نام آسمان میں صدیق لکھا ہے، یہ پیدا صدیق ہوئے ہیں اور ساری عمر صدیق کے نام سے یاد رہے ہیں، اور لوگوں کو ان کا اصل نام پتہ ہی نہیں کیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا عبداللہ اس کا نام ہے، ویسے کسی کو نہیں پتہ، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، ان کا نام ہے عبداللہ، آسمان سے صدیق اترا ہے، عتیق آپ نے کنیت عطا فرمائی ہے، اور آپ کے ہر کام میں انیشیل ریٹن کی برکت سے آپ کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اور یہ ایک سوال ہے کہ ایسا آدمی اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز یا نماز جنازہ پر روشنی ڈالے، روشنی کیا ڈالنی ہے، دن چڑھا ہوا ہے۔ اگر کسی کی ماں کا کوئی دشمن ہے، ماں اس کی گالی دیتا ہے، تو جو اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے، سیدھی سیدھی گل ہے۔ جو اپنی ماں کے دشمن کی نماز پڑھ سکتا ہے، اپنی ماں کے دشمن کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، پڑھ لے۔ لیکن کوئی مسلمان اپنی ماں کے دشمن کے پیچھے نماز، باپ کے دشمن کے پیچھے نماز، تو جو سرکار کائنات کا دشمن ہے، جو صدیق اکبر کا دشمن ہے، جو جناب علی کا دشمن ہے، یہ تو اپنے ایمان سے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کیسا آدمی ہے جی، سیدھی سیدھی بات ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے وہ ہوگا قادیانی، مرزئی، علی کا دشمن جو ہوگا وہ خارجی ہوگا، اور جناب صحابہ رافضی ہوگا۔ جو ان کا دشمن ہے وہ نبی پاک کا دشمن، جو نہیں کا اللہ کا دشمن ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے بچا کے رکھے۔